ایک طرف ہم پی آئی کو خریدنے کے لیے خط لکھتے ہیں وفاقی حکومت کو، اور دوسری طرف ہم اپنی یونیورسٹیوں کی زمین جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایک ڈرائیور کو بھی بھرتی کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہے. ہمارے روزانہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں طالبات وومن یونیورسٹی جاتی ہے، اس کے لیے گاڑی کا بندوبست نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ڈرائیور تعینات نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں اعلیٰ تعلیمی اداروں یعنی یونیورسٹیز کی صورتحال اور حکومتی ترجیحات. سب سے پہلے تو ذرا اس پہ بات کر لیں کہ 18ویں ترمیم 2010 کے بعد جس وقت ڈاکٹر عطا الرحمان جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین تھے، اور انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ اس سسٹم میں، اس پورے نظام میں تبدیلیاں کی ہے. سیمسٹر سسٹم جو ہے اس کو نافذ کر دیا گیا. یونیورسٹیوں کو اس کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو عالمی معیار کے مطابق لانے کے لیے ان کی کافی خدمات ہے. اگرچہ بعض لوگ، خاص کر جو ماہرین تعلیم ہے، جو ناقدین ہیں، وہ سیمسٹر سسٹم پہ بذات خود سوالات اٹھاتے ہیں کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن یہ عالمی سطح پہ ایک مانا ہوا نظام ہے. اس میں خامیاں ہمارے اپنے اندرونی کچھ مسائل کی وجہ سے ہے، جس میں ہمارے اساتذہ کی کمی یعنی پروفیسرز کی کمی ہے، یا بعض دیگر جو ہمارے انتظامی معاملات ہے، گورننس کے جو ایشوز ہے، وہ حکومتی سطح پر بھی ہے، اور وہ پھر یونیورسٹیز کے اندر بھی اس ایشوز کی وجہ سے ریسرچ کو پراپر ٹائم نہیں مل رہا ہے، اس کو پراپر وقت نہیں مل رہا ہے. اساتذہ کے پاس کام زیادہ ہوتے ہیں، یعنی وہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، وہ ریسرچ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ باقی سرگرمیوں میں بھی، انتظامی سرگرمیوں میں بھی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہے. تو اسی لیے ظاہر ہے وہ معیار تو حاصل نہیں کیا گیا. لیکن اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس پورے نظام میں بہتری آتی، جو تباہی ہوئی اس کی تھوڑی سی وجوہات پہ ذرا ہم غور کر لیتے ہیں. کہ کریڈٹ آورز کا جو نظام ظاہر ہے وہ سیمسٹر سسٹم کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود صوبائی حکومتوں نے، یعنی 18ویں ترمیم کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو برقرار رکھتے اور پورے اختیارات کے ساتھ، یعنی برقرار تو وہ اب بھی ہے لیکن ان کے پاس اب وہ اختیارات نہیں ہے. صوبائی حکومتوں نے اپنے مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے HED قائم کر دی، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا، اور اس کے انتظامی معاملات جو ہے وہ ایک ڈپٹی سیکرٹری کے سپرد کر دیے، جو تقریباً 19 یا 20 گریڈ کا افسر ہوتا ہے. اب ایک 19 یا 20 گریڈ کا افسر 22 گریڈ کے وائس چانسلر صاحبان کے اوپر بٹھا دیا گیا، اور یہ تمام معاملات جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر دیے گئے. دوسری بات جو دوسرا بڑا مسئلہ بن گیا وہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں اختیارات تو مانگتی ہے کہ ہم تعیناتیاں بھی کریں، ہم پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ہم کر لیں، ہم فیسوں میں کمی بیشی بھی کر لیں، لیکن ان کے جو ذمہ داریاں ہیں یونیورسٹیز کے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے صوبائی حکومتیں تیار نہیں ہے. یعنی یہ چاہتی ہے کہ اختیارات ہمارے پاس ہو لیکن فنڈ جو ہے وہ وفاقی حکومت اور وہ HEC دے دے. تو گزشتہ تقریباً یہ 12-13 سال کا جو عرصہ ہے، یہ باقی ملک میں بھی، لیکن ہم صرف خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، یہاں پر جامعات کی تباہی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اس کا جو حالیہ امپیکٹ سے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1.25 سال سے خیبر پختونخوا کی 30 میں سے جو 30 سرکاری جامعات ہے، 32 کے قریب سرکاری جامعات ہے، سرکاری یونیورسٹی ہے اس وقت، ان میں سے 24 میں وائس چانسلر کی پوزیشن جو ہے وہ خالی ہے. 1.25 سال ہو گیا ہے. دسمبر 2023 میں صوبائی حکومت نے اس وقت کی باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی بنائی، گورنر صاحب کے دستخط سے وہ سرچ کمیٹی بنی ہے، اور چونکہ وہ چانسلر ہے اس کے، تو انہوں نے سرچ کمیٹی بنائی کہ وہ وائس چانسلر ڈھونڈے، تلاش کرے، ان کے انٹرویو کرے، اس کا ٹیسٹ کرے وغیرہ، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے. وہ پورا پروسیس نگران دور میں وہ مکمل ہو چکا، اور نگران دور میں جب انہوں نے لسٹ جو ہے وہ فائنل کر دی، تفصیلی انٹرویوز کے ہوئے، سب کچھ ہو گیا، تو اس دوران نگران حکومت ختم ہو گئی اور وہ اپوائنٹ نہیں کر سکے ان کو. یعنی شارٹ لسٹ تو ہو گئے وائس چانسلر، لیکن وہ اپوائنٹ نہیں ہو سکے. صوبائی حکومت جو نئی آئی ہے ہمارے گنڈا پور صاحب کی حکومت، انہوں نے فوری طور پہ ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ جو سمری وزیر اعلیٰ صاحب کے تھرو گورنر کو بھیجنی تھی کہ وہ ان وائس چانسلر صاحبان کو اپوائنٹ کر لے، وہ سمری روک دی.
اور اس کو مسترد کرتے ہوئے دوبارہ ان کے انٹرویو کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے کہ وہ چونکہ وہ کہہ رہے تھے صوبائی حکومت کا یہ موقف ہے کہ نگران حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ وائس چانسلر کو تعینات کرتے۔ تعینات تو ظاہر ہے اب نئی حکومت نے کرنے تھے، لیکن وہ وائس چانسلر صاحبان جو شارٹ لسٹ ہو گئے تھے وہ چلے گئے عدالت، اور عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ نئے سرے سے پروسیس کرنے کی بجائے جو پروسیس آلریڈی ہو چکا ہے صوبائی حکومت اس پہ تعینات یا کر لے۔ لیکن اس کے باوجود صوبائی حکومت نے اب تک، یعنی ابھی ہم نومبر 2024 میں یہ بات کر رہے، ابھی تک اس پہ تعیناتی نہیں ہوئی۔ اس پہ مزید جو انہوں نے ایک قدم آگے اٹھا کے کیا ہے کہ گزشتہ روز جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام اختیارات جو ہے وہ گورنر صاحب کے اختیارات بھی انہوں نے ختم کر دیے، سلب کر دیے، اور وہ تمام اختیارات اب وزیر اعلیٰ صاحب خود جو ہے وہ چانسلر بن گئے۔ یعنی ابھی تک آئینی اور قانونی طور پر تمام ملک میں، تمام صوبوں میں گورنر جو ہے چانسلر ہوتے تھے سرکاری یونیورسٹیوں کے، اور وہ معاملات کو دیکھتے تھے، کیونکہ گورنر ایک سرمونیل عہدہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، علامتی عہدہ ہے، اس کے پاس باقی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اب آپ نے اس کو چانسلر کے عہدے سے بھی ختم کر دیا، وائس چانسلر کی تعیناتی کا اختیار جو جسٹ وہ صرف ایک دستخط اس پہ کرتے تھے، اس میں کمی بیشی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ اختیار بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے گورنر سے لے کے اپنے ہاتھ میں کر دیا۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ تعیناتی کا اختیار ان کے پاس ہے، بلکہ جو سرچ کمیٹی نے جو کام کیا تھا اس کو بھی نئے سرے سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں میں آپ کو ذرا اس کی ہم وہ کر لے۔ ایک تو جو تحقیق کا کام ہے، ظاہر ہے ریسرچ کس طرح ہوگی جب فنڈ نہیں ہوں گے۔ دوسری بات کہ نئے پروجیکٹ نہیں آ رہے ہیں، وائس چانسلر صاحبان نہیں ہے، اور باقی جو پرو وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو صرف وقت گزارنے کے لیے، پتہ نہیں ہے 2 ہفتے بعد نئے وائس چانسلر آتا ہے یا 3 ہفتے آتا ہے، تو اس طرح کام نہیں کر سکتا ہے۔ پی ایچ ڈی جو ایویلویشن ہے انٹرنیشنل سطح پہ جو ہوتی ہے، جو باہر کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، وہ ہمارے پی ایچ ڈی اس کے ریسرچ وغیرہ کی ایویلویشن کرتے ہیں، وہ کام رک گیا ہے کیونکہ ان کے اس کے پیسے نہیں مل رہے ہیں، ان کو فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کو پیسے دے سکے۔ پروفیسر جو ہمارے ہاں اپنی یونیورسٹیوں میں جو کام کرتے ہیں، ان کی ٹیچنگ میں دلچسپی جو ہے وہ بالکل تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی نظر جو ہے وہ انتظامی پوسٹوں پہ ہے، جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، وہ جو ڈینز کی پوسٹ ہے، جو رجسٹرار کی پوسٹ ہے، جو پرو وائس چانسلر کی پوسٹ ہے، یا اسی قسم کی جو پوزیشن ہے جس میں کام نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اختیارات اور روب، دبدبہ اور مرتبہ، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہے اسی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ پرو وائس چانسلر کے پاس اس وقت جتنے بھی ہے، یعنی تمام یونیورسٹیز میں ان کے پاس 3 عہدے بیک وقت ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ پرو وائس چانسلر کے طور پہ کام کرتے ہیں، وہ تمام مراعات اور ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ڈینز بھی ہوتے ہیں، اور تیسری طور وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہوتے ہیں، یعنی ایچ او ڈی بھی ہوتے ہیں، ڈین بھی ہوتے ہیں، اور پرو وائس چانسلر بھی ہوتے ہیں۔ اور 1.5 سال سے یا تقریباً 1.25 سال سے یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہے اس کا حل کس کے پاس ہے؟ کہنے کو تو جو ہمارے اعلیٰ تعلیم کے وزیر ہیں مینا خان صاحب نے، انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جو نئی سرچ کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کہ وہ سرچ کمیٹی ہم بناتے ہیں اور وہ امینڈمنٹ کرے گی جو 2012 کے ایکٹ ہے، یونیورسٹی ایکٹ جو ہے 2012، اس میں ترمیم کے لیے انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی، سرچ کمیٹی نہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو، اس کی کوالٹی کو، اس کے معیار کو بہتر کیا جائے۔ لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، کیا یہ اس لیے ہے کہ اس سے معیار بہتر ہوگی؟ میں آپ کو 3-4 اس کے صرف ٹکر سے جو بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری جامعات چانسلر کا عہدہ گورنر سے لے کر وزیر اعلیٰ کو دینے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کی سرکاری جامعات کے چانسلر اب گورنر نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ وائس چانسلر کی تقرری کا اختیار وزیر اعلیٰ کو حاصل ہوگا۔ وائس چانسلر کی تقرری کی مدت 3 سے بڑھا کر 4 سال کر دی گئی۔ وائس چانسلر کی وسط مدتی کارکردگی کی جانچ حکومتی کمیٹی کرے گی۔ کیا اس سے اعلیٰ تعلیم کا معیار بہتر ہو سکتا ہے؟ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو اگر ہم اختیارات مانگتے ہیں
تو اعلیٰ تعلیم پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام عوام جو غریب طلبہ و طالبات ہے ان کو جو مشکلات درپیش ہے، خیبر پختونخوا میں 30 یا 32 کے قریب جو ہے وہ سرکاری جامعات ہے اور تقریباً 20 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں۔ لوگ سرکاری جامعات کو چھوڑ کے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں اس لیے جاتے ہیں کہ دونوں کی فیس میں اب کوئی فرق نہیں رہا ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ سرکاری جامعات کی فیس پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی فیس سے زیادہ ہے۔ اور دوسری بات جو وہاں پر گورننس کی صورتحال ہے، جو انتظامی صورتحال ہے، جو ٹیچنگ کا معیار ہے، وہ اس پہ ہم بات کس لیے کریں، کیونکہ اب سب کو پتہ ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم اختیارات چاہتے ہیں، یعنی ہماری صوبائی حکومت اگر اختیارات استعمال کرنا چاہتی ہے، بھلے سے آپ لے لیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ گورنر اس کا چانسلر بنتا ہے یا وزیر اعلیٰ اس کا چانسلر بنتا ہے، لیکن معیار پہ توجہ کون دے گا؟ یہ تو آپ اپنے اختیارات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہاں پر 1 سال سے 1.25 سال سے انتظامی پوسٹیں خالی ہے، وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں پروفیسرز کی، لیکچرز کی پوزیشن جو ہے وہ خالی ہے۔ گزشتہ روز مجھے جو بے نظیر شہید وومن یونیورسٹی ہے ادھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر ایک ذمہ دار عہدیدار سے میں نے کہا کہ ورسک روڈ کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت کیوں نہیں ہے، اور یہ میں 3 سال پہلے بھی ان سے یہ بات کر چکا تھا، آپ یہ ذہن میں رکھیں 3 سال سے ان کا وہی جواب تھا جو 3 سال پہلے انہوں نے دیا تھا کہ ہم ایک ڈرائیور کو بھی بھرتی کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہے۔ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس فیول کے پیسے ہیں، لیکن ہم چونکہ ڈرائیور کو تعینات نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے ورسک روڈ کے لیے جہاں سے روزانہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں طالبات وومن یونیورسٹی جاتی ہے، اس کے لیے گاڑی کا بندوبست نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ڈرائیور تعینات نہیں کر سکتے، اور یہاں کی تقریباً سینکڑوں بچیاں پرائیویٹ سوزوکیوں میں، ٹیکسیوں میں، رکشوں میں اس میں خوار ہوتی رہی ہے۔ یعنی یہ ایک مثال میں نے دے دی ہے۔ یہی حال تمام یونیورسٹیوں کا ہے کہ جہاں پہ ایک کلاس 4 کو بھی بھرتی نہیں کیا جا سکتا ہے صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر۔ صوبائی حکومتوں نے ان یونیورسٹیوں کو روزگار کے ایک طرح سے سینٹر بنا دیے ہیں، یعنی یہ روزگار کے سینٹر نہیں ہے۔ خدا کے لیے تعلیم پہ توجہ کیجئے، فوکس کیجئے، معیار کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے۔ ویسے بھی ہمارے جو تعلیمی ادارے یہ صرف ڈگریاں دیتے ہیں، اور وہ ڈگریاں باہر پھر اس کام آتی ہے یا نہیں آتی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ہم تھوڑی بہت اس پہ خرچ کر لیں، ایک طرف ہم پی اے کو خریدنے کے لیے خط لکھتے ہیں وفاقی حکومت کو، اور دوسری طرف ہم اپنی یونیورسٹیوں کی زمین جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ غیر سنجیدگی جو ہے، یہ ترجیحات کا جو نہ ہونا ہے، یہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا؟ اس پہ ہمیں غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل بھی نکالنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔